ایک عابد کا شیطان سے مقابلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عابد کا شیطان سے مقابلہ۔ اپنی کتاب احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ ایک نہایت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ ایک روز جب اس عابد کو پتہ چلا کہ بعض لوگ فراں درخت کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ عابد غصے میں آ گئے کہ معبود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ وہ عابد نہایت غصے میں اس درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس طرف چلا ہی تھا کہ شیطان انسانی شکل بدل کر سر راہ اس عابد سے ملا اور کہنے لگا، اگر تو نے اس درخت کو کاٹ بھی دیا تو لوگ کسی اور کی پوجا کرنے لگیں گے، لہٰذا تم اپنی عبادت میں مصروف رہو اور اس درخت کو مت کاٹو۔ شیطان کی اس بات پر وہ عابد جو صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتا تھا کہا، میں اسے ضرور کاٹوں گا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اس کی یہ تدابیر کامیاب نہ ہو سکی تو شیطان نے پھر اس عابد کو روکا تو دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ عابد نے شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، مگر شیطان باز نہ آیا۔ چنانچہ شیطان نے مکاری کا ایک اور جال پھینکا اور اس عابد کو کہنے لگا کہ میری بات مانو اور اپنی عبادت میں لگے رہو، میں ہر رات 2 اشرفیاں تیرے سرہانے رکھ دیا کروں گا۔ تو غریب اور نادر آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ کسی اپنے رسول کو بھیجتا جو اس درخت کو کاٹ دیتا۔ جب تو اس درخت کی خود عبادت نہیں کرتا تو تجھے اس سے کیا غرض ہے؟ عابد شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور واپس چلا گیا۔ رات کو واقعہ اسے سرہانے سے 2 اشرفیاں دستیاب ہوئی۔ اس طرح دوسری شب بھی اسے 2 اشرفیاں ملی، جبکہ تیسری شب جب وہ عابد سرہانے کی طرف گیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ اب اس عابد کو شیطان پر بہت غصہ آیا اور وہ پھر اسی درخت کو کاٹنے کے لیے باہر نکلا تو پھر شیطان کو مد مقابر پایا۔ چنانچہ پھر مقابلہ ہوا تو اس دفعہ شیطان غالب رہا۔ عابد نے تعجب سے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پہلے میں تجھ پر غالب آیا اور آج تو عابد کی بات سن کر؟ شیطان بولا، اس دن تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر غضبناک ہوا تھا اور مجھ پر غالب آ گیا تھا، مگر آج تو محض 2 اشرفیوں کے لیے گھر سے نکلا، تیری نیت صاف نہیں تھی۔ آج تو صرف اپنے فائدے کے لیے گھر سے نکلا تو میں تجھ پر غالب آ گیا۔ پتہ چلا کہ نیت خالص شیطان پر غالب رہتی ہے اور بد نیتی کے باعث شیطان غالب آ جاتا ہے۔ سبق: پیارے دوستو، ہمیں ہر نیک کام صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرے گا، لہٰذا ہمیں عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی نیت پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ہر کام خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر سکیں۔